کراچی بلوچستان، میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پر سب تشریف لائے۔ یہ حقیقت میں ایک نیشنل کنونشن ہے جس میں کہ سارے صوبوں کی اور مرکز کی نمائندگی موجود ہے، لہٰذا آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں جو آئین پر حملہ ہو رہا ہے، جو عدلیہ پر حملہ ہونے جا رہا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اس کنونشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ جس بات کا میں آپ کے سامنے علی احمد کرس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کل میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ سمبل ہیں وکلا کی تحریک کا۔ اس وقت تک فلائٹ اسلام آباد کی جا چکی تھی۔ میں نے کہا آپ مہربانی کریں، کراچی کی فلائٹ ہے تو وہ لے کر آپ لاہور پہنچیں۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے وایا کراچی تشریف لائے ہیں، اور کراچی سے جو ہمارے بھائی آئے ہیں اور بالخصوص بلوچستان سے ان کے ہائی کورٹ بار کے صدر، ان کے بار کونسل کے وائس چیئرمین اور ہمارے آنے والے سپریم کورٹ بار کے امیدوار جناب منیر کاکڑ، آپ سب کا میں ممنون ہوں کہ آپ نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا۔ اسی طرح میں ممنون ہوں جناب صدر پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ قدم اس تحریک کا وہ پشاور میں ہوگا، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریمسز میں۔ تو اب میں مختصراً چند باتیں کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا، بہت وقت ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وکلا کا فرض ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس کے بنیادی اسٹرکچر اور اس کی انڈیپینڈنس کے لیے کھڑے رہیں۔ اور بنیادی اسٹرکچر کیا ہے؟ بنیادی اسٹرکچر ہے آزاد عدلیہ، پارلیمانی نظام، فیڈرل سسٹم اور صوبائی خود مختاری۔ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج کے نام پر اس موجودہ حکومت نے عدلیہ پر شب خون مارنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس پیکج کو جس کو خفیہ رکھا گیا، دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے گی کہ کبھی آئینی امینڈمنٹ کے پیکج خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ وہ تو قوم کی امانت ہوتی ہے، ساری قوم کے سامنے لانا ہوتا ہے تاکہ اس پر نہ صرف پارلیمنٹ میں بحث ہو بلکہ اس میں سارے ملک کے اندر عوام میں بالخصوص وکلا میں بحث ہونی چاہیے۔ ان کی بدنیتی تھی، اس لیے انہوں نے خفیہ رکھا، اور جب وہ خفیہ ختم ہوا، لوگوں کے سامنے آیا تو ان کی بدنیتی واضح ہو گئی۔ میں ایک واقعہ بتاتا چلوں کیوں یہ عدلیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس دن یوسف اللہ گیلانی صاحب نے سینٹ میں کہا کہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی 2010 میں تو ہم بہت خوش تھے، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، کہ ہم نے صحیح معنی میں اس ملک میں صوبائی خود مختاری، آئین کی سربلندی کے لیے ایک آئینی ترمیم منظور کی جو کہ قابل تحسین بات تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے آ کے کہا کہ بھائی خوش نہ ہو، اگر عدلیہ مضبوط ہوگی تو تمہیں بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اور بعد میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا۔ تو اس لیے ان کو پرسنل گریونس ہے عدلیہ کے ساتھ، یہ عدلیہ کو برباد کرنے کے لیے اسی تلے ہوئے ہیں کہ اس عدلیہ نے ہمیں ڈسکوالیفائی کیا تھا۔ یہ اصل وجہ ہے، ان کی ذاتی رنجش ہے، چاہے وہ یوسف گیلانی ہے چاہے اس میں نون لیگ کے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم حکومت کریں گے چاہے آئین کو برباد کر دیا جائے۔ اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف پپٹس ہیں، یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلنے والے پپٹس ہیں۔ ان کو تو آئینی پیکج بھی نہیں دکھایا گیا تھا۔ ان کا جو وزیر قانون پھرتا ہے وہ کہتا تھا کہ ابھی دکھائیں گے، اس نے تو خود نہیں دیکھا تھا، نہ وزیر اعظم جو کہتا اپنے آپ کو اس نے کبھی دیکھا تھا۔ اس سے بڑی
ہیوملیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر قانون کو نہ پتہ ہو کہ ہم کیا قانون سازی اور آئین سازی کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے، فیڈریشن کی کورٹ ہوتی ہے اور آئین کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے۔ اسی کو ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کریں، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی، کہیں پر نہیں بنتی۔ یہ بات حیدر امام رضوی نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کی۔ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہاں بنائی جاتی ہے جہاں متوازی نظام ہوتے ہیں، جیسے جرمنی، جیسے فرانس، جیسے اٹلی، سوئٹزرلینڈ۔ ان کے ہاں یونیفائڈ انٹیگریٹڈ لیگل سسٹم نہیں ہے، ان کے ہاں 5-6 متوازی نظام ہیں۔ ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، کہیں ایسی جگہ جہاں پر ایک ہی پیرامڈ ہو نیچے سے لے کے اوپر تک، وہاں کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ نہیں بنائی جاتی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ نے ہندوستان میں دیکھی ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ؟ بنگلہ دیش میں دیکھی ہے، انگلینڈ میں دیکھی ہے، آسٹریلیا میں دیکھی ہے، کینیڈا میں دیکھی ہے، نیوزی لینڈ میں دیکھی ہے، یا کہیں ملائیشیا کہیں دیکھی ہو؟ نہیں بنتی۔ یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ ان کو قانون اور آئین کا پتہ نہیں ہے، ان کو خود نہیں پتہ جو یہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کی ضرورت ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو تباہ کرنا ہے، انہوں نے ہائی کورٹس کو بے وجہ کر دینا ہے، اور اس لیے یہ ساری کوشش ہو رہی۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ساری کوشش ان کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ہم کسی ایسی عدالت جس کا نام وفاقی اپیلٹ یا وفاقی آئینی عدالت ہوگی، اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی کہا، آپ نے اگر کوئی متبادل یا متوازی عدالت بنائی سپریم کورٹ کے، تو ہم وکلا سب سے پہلے اس کے رستے میں کھڑے ہوں گے۔ آپ کو ہماری لاشوں میں سے گزر کے جا کے بنانی پڑے گی۔ اس لیے تو ہم ہر طرح سے آپ کے ان مذموم عزائم کی مخالفت کریں گے، اور ہم آپ کو عدالتی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کوئی پیکیج نہیں ہوگا۔ یہ پیکیج اپنے گھروں کو لے جاؤ، ہم اس پیکیج کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ یہ جو ڈرامہ کل رچایا گیا، جن میں کمپرومائز قسم کے نمائندگان تھے، جنہوں ساتھ کوئی کمیٹی بنائی ہے، 7 دن کے بعد یہ نائک صاحب لیں گے کوئی رپورٹ جس میں کہیں گے کہ وکلا تو سارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے جاؤ بھائی بناؤ کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ یہ جھوٹ پہ مبنی کوئی نہ کوئی چال چلنے والے ہیں۔ نائک صاحب سمجھ لیں، یہ نہیں ہم کرنے دیں گے۔ تم بھول جاؤ کہ تم سپریم کورٹ کا جنازہ نکال سکتے ہو، نہیں نکالنے دیں گے۔ ہم سپریم کورٹ پر کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے نتیجے میں آپ بھگتو گے۔ اسی طرح ہائی کورٹس کو ہم بے وقت نہیں ہونے دیں گے کہ آپ ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے دوسرے ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دو۔ کیا یہ جج تحصیلدار ہیں جن کو تم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو؟ کسی ہائی کورٹ کے جج کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنی ہی کورٹ میں رہے گا، اس کو اپنی کورٹ سے اس کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں بھیجا جائے گا۔ اور اس لیے 5 ہائی کورٹس آئینی عدالتیں ہیں، اور ان آئینی عدالتوں کا آرٹیکل 199 کی جورسڈکشن کو ہم پوری طرح سے گارڈ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سارے پاکستان میں جو تحریک آج آغاز ہوا ہے اس کا نیکسٹ سٹیپ انشاءاللہ تعالیٰ پشاور میں ہوگا۔ آپ کے سامنے ابھی صدر پشاور ہائی کورٹ بار فدا گل صاحب نے کہہ دیا ہے
اگلا کنونشن پشاور میں پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے تحت ہوگا. ہم انشاءاللہ جلد آپ کو انفارم کریں گے ان سے ایگزیکٹ ڈیٹ لے کر, اور پھر اس کے بعد ہم کراچی کے دوستوں سے ریکویسٹ کریں گے, ہم نیکسٹ کنونشن جو ہے وہ کراچی میں کریں گے اور اس کے بعد کوئٹہ میں. یہ بھول جائیں کہ یہ صوبائی خود مختاری کو کبھی ختم کر سکتے ہیں یا ختم کرنے دیں گے. اس لیے یہ آپ سب کے سامنے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ سب کو اب کھڑے ہونا پڑے گا اپنی عدالتوں کو بچانے کے لیے, آئین کو بچانے کے لیے, آئینی عدالتوں کو بچانے کے لیے, اور کسی جعلی عدالت, کسی نام سے متوازی عدالت ہمیں قبول نہیں ہے, نہ ہم اسے بننے دیں گے, نہ ہم اسے چلنے دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.